اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیعه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أنا أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات على محمد وعلى نہج البلاغہ کے اس خطبے کا انتخاب کیا ہے جس میں جناب امیر کچھ اپنے متعلق بیان فرما ہے۔ بے زبان دیگر فضائل علی بے زبان علی۔ تو مولانا اس میں چند جملے فرمائے ہیں کہ رضینا ہم راضی ہیں عن اللہ اللہ کی تقسیم پہ عن قضائہ جو اس نے فیصلے کیے ہم اس پہ راضی ہیں۔ ایک اور جگہ پہ جناب امیر کا شعر بھی ہے بہت پیارا، بلکہ 4 مصرے ہیں، 2 اشعار فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، ہم جبار یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ لنا علم وللأعداء معلوم، کہ اس نے جب تقسیم کیا تو ہمیں علم دے دیا، ہمارے دشمنوں کو دولت دے دی۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ۔ توجہ ہے، مولا کے 4 مصرے دہرا رہا ہوں دوبارہ کہ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللأعداء معلوم، فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ۔ کہ ہم جبار کی خدا کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے ہمارے لیے علم چنا ہے، دشمنوں کے لیے مال چنا ہے۔ بے شک مال دولت ان قریب فنا ہو جائے گا، علم کو لازوال ہے، علم لازوال ہے، اسے کوئی بھی زوال نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، جن کا علم ہو اس علم کو زوال نہیں، وہ جو علم والے ہیں انہیں کیسے زوال ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی قضاء و قدر کے اوپر راضی ہیں، اور کہا کہ ہم نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، جس طرح سے نظام چلتا رہا۔ تو اسی خطبے کے اندر آگے جا کے کہتے ہیں اور میں وہ ہوں کہ سب سے پہلے جس نے جناب رسالت مآب کی تصدیق کی، جو صادق نبی کی صداقت کی تصدیق کرے اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تو جائیں گے، اہل بیت کے عنوان سے پیش کیا تھا، جناب امیر سے صرف متعلق پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ انا اول من صدق رسول اللہ، میں نے سب سے پہلے تصدیق کی، جو پیغمبر نے کہا میں نے کہا کہ یہ صادق ہے۔ بھائیوں نے پوری بحث کی کہ بھئی بڑوں میں کون، بچوں میں کون،
غلاموں میں کون، خواتین میں کون. بھئی تقسیم کی ضرورت ہی نہیں. میں نے شیخ حسین عرض کیا تھا یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پہلے کون ایمان لایا کون بعد میں ایمان لے کے آیا. بڑوں میں یہ، غلاموں میں وہ، بچوں میں وہ، خواتین میں وہ. ہم جناب امیر کو ودرا کر لیتے ہیں. جسے چاہتے ہو کریڈٹ دے دو کہ پہلے یہ ایمان لائے. گھبرا کے سن رہے ہیں حضرات؟ جسے چاہو پہلے کہہ دو. میں کہتا ہوں مسلمانوں جسے چاہو پہلے کہہ دو کہ یہ پہلے اسلام لے آیا، یہ پہلے ایمان لے کے آیا. ہم اپنے مولا کو ودرا کر لیتے ہیں. ہم کہتے نہیں ہیں. تم بجائے اس کے کہ کسی اور کو کریڈٹ دینے کے لیے کہو کہ نہیں بچوں میں علی پہلے ایمان لائے تھے، بڑوں میں، بوڑھوں میں وہ، غلاموں میں وہ، مسورات میں وہ. ہم کہتے ہیں جناب امیر کو ہم ودرا کریں. جسے چاہو تم کریڈٹ دے دو. توجہ ہو سارے بندے کی میرے ساتھ. جسے چاہو کریڈٹ دے دو. خون جگر پیش کرو. جسے چاہو کریڈٹ دے دو. ہم جناب امیر کو ودرا کر لیتے ہیں. میں خود قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین ایمان نہیں لائے. خدا کی قسم علی ایمان نہیں لائے. مصطفیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لائے. مرتضیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لائے. بھئی ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. جناب امیر علیہ السلام فرمانا اول من صدق رسول اللہ، میں نے سب سے پہلے تصدیق کیا. اب آئیے ذرا لفظ اسلام میں نے کہا نا کہ کوئی بھی چیز چرانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے القاب ہی کیوں نہ ہو. القاب بھی چرانے کے سنیں گے اسلام میں القاب بھی چرانے کی اجازت نہیں. جناب امیر کے بہت بڑے بڑے القاب ہیں اور آپ نے خود فرمایا جامع ترمذی کے اندر ہے کہ علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے انا صدیق الاکبر وانا الفاروق الاعظم ولا یقول بعدی الا الکذب. میرے علاوہ جو بھی کہے، میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں، میرے علاوہ جو بھی کہے گا وہ جھوٹا ہوگا. جناب امیر صاحب فرماتے کہ میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں. اب آئیے ذرا اللہ نے قرآن کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کون کون صدیق میں. اس سے پہلے کہ صدیق سے متعلق پیش کروں اور بھی القابات ہیں، میں یہاں پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں صدیق سے متعلق پیش کروں آج میری طرف یہ موضوع رہے گا صداقت، کہ مومن کو بھی صادق ہونا چاہیے. لیکن جناب امیر صدیق اکبر اسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج تو. لیکن اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں، عزیزان گرامی بیت المال پہ سخاوت دکھانا اور ہے، اپنی ذاتی ملکیت پہ سخاوت دکھانا اور ہے. واضح ہو رہا ہے کہ غنی کون ہوتا. بیت المال پہ سخاوت دکھانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ بیت المال ہے جس کو چاہے انسان تقسیم کر دے، اپنے عزیز کو دے دے، کسی رشتہ دار کو پیسہ دے دے. بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی ذاتی ملکیت اور انسان خرچ کرے راہ خدا کے اندر. وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا سخی ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو بہت سے لوگوں نے، بہت سے مسلمانوں نے، بڑے بڑے علماء نے ذوالفقار کے بے انتہا فضائل لکھے، یہاں تک کہ جناب امیر کے اتنے فضائل نہیں لکھے جتنے ذوالفقار کے لکھ دیے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کچھ افراد کو اس حد تک جناب امیر کا پوچھتا کہ ذوالفقار کے تو فضائل لکھ دی انہوں نے 2 صفحے کے، جناب امیر پہ 2 سطرے بھی سے زیادہ نہیں لکھے. تو کہا کہ جب ذوالفقار ایسی تلوار تھی آسمان سے نازل ہوئی، 2 منہ تھے اس کے، توجہ ہے؟ تو سرور کائنات سے صحابہ نے پوچھا یا رسول خدا تلوار کے اس کے 2 منہ کیوں ہیں؟ تلوار کا تو ایک منہ ہوتا ہے، آسمان سے آئی اور اس کے 2 منہ. تو کہا کہ اس کے 2 منہ اس بات کی علامت ہے یہ حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے. کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ؟ یہ تلوار حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے. تلوار حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے. توجہ، تلوار حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے. یہ حق کو بھی پہچانتی ہے، باطل کو بھی. ہر آدمی کے ہاتھ سے بلند نہیں ہوتی، اسی کے ہاتھوں میں آتی ہے جو حق و باطل کی تمیز رکھتا ہو. تو جو حق و باطل میں تمیز رکھتا ہے اسے کہا جاتا ہے فاروق. جو حق و باطل میں تمیز رکھتا ہے اسے کہتے ہیں فاروق. فاروق اعظم وہ ہوگا جس کے لیے ذوالفقار آئے، یا وہ ہوگا جو میدان سے بھاگ جائے؟ تو گرامی کہ فاروق اعظم وہی ہوگا جس کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی. اور ذوالفقار سب نے لکھا ہے کہ میدان احد میں نازل ہوئی. میدان احد سب کے ذہنوں میں ہے کہ میدان احد کے اندر ذوالفقار نازل ہوئی ہے جب کسی مردود شیطان مردود، یہی کہا صحابہ نے، تو ایک شیطان مردود نے نعرہ لگایا مات محمد، سب بھاگنے لگے. میں کہتا ہوں کہ جس نے بھی نعرہ لگایا تھا شیطان ہی تھا.
میں تو کچھ کہہ نہیں رہا کہ صحابہ نے کہا کہ شیطان مردود نے نعرہ لگایا تھا. میں کہتا ہوں جس نے بھی نعرہ لگایا تھا شیطان ہی تھا. نعرہ لگایا ایک آدمی نے کہ مات محمد, محمد مارے گئے. سب کے سب ایک دوسرے نعرہ لگایا فرو, بھاگو. فرو یعنی فرار کرنا, بھاگنا. سب کے سب بھاگنے لگے. جناب امیر نے ایک مرتبہ فوراً احد کے میدان پہ چڑھے, جناب سرور کائنات کو ہاتھوں میں بلند کیا اور آواز دے کہ ہاذا محمد رسول اللہ, ہاذا محمد رسول اللہ, ہاذا محمد رسول. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہاذا, یہ رہے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ, یہ رہے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ. اب سمجھ میں آیا غدیر میں پیغمبر نے ہاتھوں میں کیوں اٹھا کے کہا. جو ہے میرے ساتھ اور جناب سرور کائنات نے کہا یا علی آپ نے اس وقت رسالت کا تعارف کروایا تھا, آج میں ولایت کا تعارف کروایا. اور آپ نے بھی کہا تھا ہاذا, وہاں پہ اشارہ. میں بھی کہہ رہا ہوں من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. فیضان گرامی وہاں پہ غدیر خم کے میدان کے اندر سے نہیں, مجھے صرف احد کے میدان کے 2 جملوں کو پیش کرنا ہے کہ جب سب جا رہے تھے جناب امیر نے ہاتھوں پہ جناب سرور کائنات کو, لوگوں نے پوچھا بھی کہ یا علی جب سب بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے. گھبرا رہے ہیں آپ کہ یا علی جب سب بھاگے تھے آپ کیوں نہیں بھاگے. کہا پہلے ان سے پوچھو جو بھاگ گئے تھے کہ وہ کیوں بھاگے, میں پھر بتاؤں گا میں کیوں نہیں بھاگا. تو کہا کہ بھئی آپ لوگ کیوں بھاگے تھے. کہا بھئی ایک آدمی نے نعرہ لگا دیا ماتا محمد, تو ہم نے کہا کہ جب رسول خدا رہے نہیں تو اب لڑنے کا فائدہ کیا. تو جناب امیر سے پوچھا یا علی اب آپ بتائیے کہ آپ کیوں نہیں بھاگے. کہا جب میں نے سنا نا رسول خدا مارے گئے تو میں نے کہا جینے کا فائدہ کیا. اب آپ کو سمجھ میں آیا اوروں میں اور علی کا فرق کیا ہے. جناب امیر نے کہا کہ جناب سرور کائنات اگر ان کی شہادت ہوگی تو جینے کا فائدہ نہیں, تو آپ ڈٹے رہے میدان میں. ایک مرتبہ سرور کائنات, ابھی میں خود جا کے پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھ کے آیا ہوں کہ احد کے پہاڑ پہ روایات میں تھا کہ ایک مرتبہ پہاڑ کھلا اور جناب امیر نے سرور کائنات کو وہاں پہ کھڑا کر دیا کہ بھئی یہاں پہ حفاظت رہے, کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی آگے بڑھ کے شہید کر دے. تو میں گیا دیکھنے کے لیے, تو یقین مانی آج بھی پہاڑ میں فاصلہ ہے اور ادھر کا حصہ ادھر سے دیکھے تو لگتا ہے کہ یہ جدا ہوا ہے جہاں پہ جناب پتہ نہیں توجہ ہے. تو جناب امیر نے کہا بھئی اکیلا ساری فوج سے سرور کائنات کو کیسے بچاؤں گا. تو ایک مرتبہ پورے پہاڑ کو اللہ نے کہا کہ جیسا آپ کہیں یاد پہاڑ کو توجہ. جو حج پہ جائیں گے عمرے پہ جائیں گے جائیے گا میدان احد کے اندر جا کے دیکھ لیجیے گا پہاڑ کھلا. وہاں پہ ایک مرتبہ سرور کائنات کو کھڑا کیا جناب امیر نے پوری فوج کا اکیلے مقابلہ کیا. ہاتھ میں لوہے کی تلوار تھی, ساری فوج ایک طرف تھی, جناب امیر کی ایک لوہے کی تلوار. لوہے کی تلوار کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ساری فوج کو روک سکے, علی کے بازو میں طاقت تھی. تو جناب امیر کے ہاتھ میں تلوار ہے, ذوالفقار نہیں تھی, ابھی نازل نہیں ہوئی تھی, ہاتھ کے اندر لوہے کی تلوار. مجمع کو روکا لیکن لوہے کی تلوار ٹوٹ گئی. جب لوہے کی تلوار ٹوٹی تو دشمن میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ علی پہ حملہ کرے. تلوار ٹوٹ چکی ہے, دشمن میں ہمت نہیں کہ حملہ کرے کیونکہ سامنے علی ہے. شاید علامہ اقبال نے اسی مقام کے لیے کہا کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہ. جناب امیر نے ایک مرتبہ مقابلہ کیا, تلوار ٹوٹ چکی لیکن مجمع رک جاتا, پوری کی پوری فوج رک جاتی. جناب امیر نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے سرور کائنات کو دیکھا, کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اور جناب حبیب خدا نے ایک کھجور کے درخت کی ٹہنی کو توڑ کے جناب امیر کی طرف پھینکا, کہا یا علی اس سے مقابلہ کیجئے. کوئی اور ہوتا تو کہتا ہے یا رسول اللہ ان کی لوہے کی تلواریں. یہ اور کھجور آپ دیکھتے ہیں کہ لکڑی بھی نہیں ہوتی, چھال کی طرح سے ہوتی, بہت نرم ہوتی ہے. کہا میں اس سے کیسے مقابلہ کروں, رکھا وہ ٹوٹ گئی. دوسری مرتبہ پھر اسی سے مقابلہ کیا, تیسری مرتبہ جب ٹہنی ٹوٹی تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا رحمت پروردگار کو جلالا ہے, جلال خدا کو جلالا. وہاں سے کہا جبرائیل جنت سے ذوالفقار لے اور جا جا کے علی کے ہاتھ میں دے دے. وہاں سے جناب جبرائیل چلے اور قصیدہ پڑھتے جا رہے تھے, لا فتح الا علی. اب علامہ اقبال نے فارسی میں اس مقام کے لیے بھی شعر کہا, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پرورد
کہ نہیں وہ تلوار تھی جو حق و باطل میں تمیز کرتی تھی. ٹھیک ہے تلوار خاص تھی لیکن خاص تحفے خاص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نا. خاص تلوار تھی اس لیے خاص کے لیے تھی. بھائی گرامی جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہو وہ فاروق اعظم ہوگا. جو حق و باطل میں تمیز کرے یہ کوئی اور ہوگا. مجھے مجبور کر رہے ہیں کچھ کہنے کے. بھائی جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہو جس کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی ہو وہ فاروق اعظم کہلائے گا یا جو پوری زندگی کہتا رہو کہ لولا علی اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. میں نے کہا نا آپ حضرات مجبور کر رہے ہیں کچھ کہنے کے. میں نے اب یہ صرف اور صرف ایک جملے کو پیش کیا ہے. 2 میں بات پیش کر چکا ہوں. جو آج میں نے کہا تھا صدیق سے متعلق وقت کے اندر بات کو میں مکمل کروں گا کہ اب قرآن نے لفظ صدیق استعمال کیا. سنیں گے نا آج. جو زیادہ گھبرا رہا ہوں وہ پہلے چلا جائے. تو عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں مطالب کو کہ لفظ صدیق آیا قرآن کے اندر. انہو کانا صدیقا نبی. اللہ نے انبیاء کے لیے جب بھی گفتگو کی تو انبیاء کو کہا انہو کانا صدیقا نبی. بے شک وہ صدیق نبی تھے. تو سارے انبیاء صدیق ہیں. سارے انبیاء صدیق ہیں لیکن 2 انبیاء کو اللہ نے خطاب کیا ہے صدیق کہہ کے. ابراہیم ایھا الصدیق. اے ابراہیم صدیق. یوسفو ایھا الصدیق. اے یوسف صدیق. لیکن العمدہ میں اور سنی شیعہ کتابوں کے اندر پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ انبیاء کے علاوہ 3 صدیق ہیں. بہت گھبرا کے سننا میرا بننا ہے. تو آج جو ہے میں پیش کر کے رہوں گا. اب تو آخری خمیداری سے رات میں مجلس ہے اور آخری مجلس جمعے کے دن ہے. اسی رات میں میری فلائٹ ہے. ذرا جلدی آ جائے گا. اس میں جو ہے پہنچنا ہے اس لیے جلدی آئیں گے تو میں پیش کر پاؤں گا. بتا لیں جمعے کے دن میں مجلس بہت جلدی ہوگی. اسی رات میں میری فلائٹ ہے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی اب یہ ساتھ میں مجلس کے اندر پیش کر رہا ہوں کہ جناب امیر کا فرمان انا اول من صدق رسول اللہ. میں سب سے پہلے رسول خدا کی تصدیق کرنے والا ہوں. سب سے پہلے یہ نہیں کہا دنیا میں سب سے پہلے نہیں مجمع کہ سب سے پہلے سرور کائنات کی تصدیق کرنے والا میں ہوں. جب اللہ نے کہا یہ میرا رسول ہے میں نے تصدیق کی ہاں یہ رسول. بھائی بہار الانوار کی جلد نمبر 16 کے جس صفحے پہ لکھا ہے نا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ کنت نبیا آدم و بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی پانی پانی تھا. اسی جلد میں اسی صفحے پہ لکھا ہے جناب امیر کا فرمان کنت ولیا و آدم و بین الماء والطین. رسول خدا نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی پانی پانی تھا. جناب امیر نے کہا میں اس وقت بھی ولی تھا. علی نہیں میں اس وقت بھی ولی تھا. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس وقت خلقت تھی لیکن ولی نہیں ہوں گے. نہیں کہا نہیں میں اس وقت ولی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی پانی پانی تھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. میں صدیق کو پیش کر رہا ہوں. انہو کانا صدیق النبی. ہر نبی کے لیے اللہ نے کہا صدیق ہے لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا انبیاء کے علاوہ 3 صدیق ہیں. پہلے وہ جس نے فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ کی گواہی دی حضرت حزقیل. آل فرعون کے اندر ایک صدیق کہ جس نے گواہی دی جناب موسیٰ کے لیے کا دوسرے جناب حبیب نجار جناب عیسیٰ کے زمانے میں. سورہ یاسین اگر ذہنوں میں آ گئی ہو کہ ایک مرتبہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا جناب عیسیٰ کی طرف سے مرسلین گئے انطاکیہ ترکی کے اندر ایک بستی ہے شہر اس کا نام ہے. پہنچے تو بستی والوں نے کہا کہ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ. ہم آپ کی وجہ سے نحوست محسوس کرتے ہیں کہ آپ آگے کہہ رہے ہیں یہ بت غلط ہیں اور بتوں کی پوجا نہ کرو یہ خدا کو مانو. نہیں ہم نہیں مانیں گے. تو ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے ان سب کو قتل کر دو انہیں رجم یعنی پتھر مار مار کے جان سے مار دو. تو ایک مرتبہ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی کہ بستی کے دوسرے سرے سے ایک رجل آیا. توجہ ہو وجاء رجل من اقصى رجل اللہ نے لفظ رجل ایک مرد آیا. خیبر میں بھی مرد آیا. تو اللہ
کہتا ہے کہ اور مدینے کی دوسری شہر کے دوسرے حصے سے ایک مرد آیا، حضرت حبیب نجار، نام حبیب حدیث میں آیا، قرآن میں نام نہیں آیا. اللہ نے کہا کہ ایک مرد آیا. اللہ نام نہیں بتاتا، صفات بتاتا. اللہ نام نہیں بتاتا، صفات بتاتا. صفات تلاش کر کے نام خود تلاش کرو. اگر اللہ نام کہتا ہے علی کا تو ہر آدمی کہتا ہے میں علی، یہ علی، وہ علی. اللہ نے کہا میں صفات بتاؤں گا، سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی میں نہیں ہوگی. علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کسی میں کوئی صفات نہیں ہوگی جو اللہ صفات قرآن میں بتایا. تو ایک مرتبہ کہا کہ دوسرے سرے سے انبیاء کی تصدیق کرنے کے لیے ایک مرد آیا، رجل یسعی، بہت تیزی سے پہنچے جناب حبیب نجار اور کہا کہ بھئی مت مارنا ان انبیاء کو، میں گواہی دیتا ہوں. تو جناب سرور کائنات کہتے ہیں جو صادق انبیاء کی تصدیق کرے وہ صدیق. توجہ، سچائی کی تصدیق کرے وہ صدیق. ایک مرتبہ حضرت حبیب نجار ہے، ان کی قوم نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، پتھر مار مار کے جان سے ان کو شہید کر دیا. تو سارے کے سارے ملائکہ کے لیے وہ جگہ چمکتی ہے کہ پروردگارہ کیا ہے یہاں؟ کہا حبیب نجار. اب قرآن میں ان کا جملہ لکھا کہ شہادت کے بعد جو انہوں نے کہا اللہ نے یاسین میں لکھا. سورہ یاسین قلب قرآن ہے. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری امت کو پتا ہوتا اللہ نے میرا کیا مقام بنایا، اس نے مجھے مکرمین میں قرار دیا. تو دوسرے صدیق حضرت حبیب نجار. توجہ ہو، پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ تیسرا صدیق علی ہے، وہ ہے صدیق اکبر. کہ علی ایسے کہ سارے کے سارے انبیاء کی جو تصدیق کرنے والے کا ان میں سے یہ تین ہے صدیق. ان دونوں کو صدیق اور علی ہے صدیق اکبر. جو سب سے بڑے نبی کی صداقت کی تصدیق کرے وہ صدیق اکبر. میں نے جملہ کہہ دیا، مجھے وضاحت کے لیے دلیلوں کو پیش کرنا ہوگا. اگر سننا چاہیں گے دلیل پیش کروں گا، سنیں گے تمام حضرات. تو ایک مرتبہ سرور کائنات کا علی ہے صدیق اکبر. اور جناب امیر خود بھی فرماتے تھے انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر. سارے صدیقوں میں سب سے بڑے صدیق جناب امین ہیں، صدیق اکبر. عزیزان گرامی، صدیق کون ہوگا جس کی سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک. سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک. جس نے بتوں کی پوجا کی ہو وہ صدیق نہیں ہو سکتا. نہیں پہنچ رہے، نہیں پہنچ رہے. میں نے کہا نا حضرات جب دعوت نہیں دیتے تو آپ مجبور کرتے کچھ کہنے میں. چلے گی میرے ساتھ؟ مجمع کی توجہ رہے، میں خونِ ذکر دے رہا ہوں. میرا وعدہ آپ سے بات مکمل کر دوں گا وقت کے اندر اندر. جناب یوسف کو صدیق کہا ہے قرآن کے اندر، ذہن میں رکھیے گا. جناب یوسف کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا. بھائیوں ہی کو حسد ہونے لگا. سگے بھائی تھے، جناب یعقوب کے بیٹے تھے. کہا کہ لیکن نہیں، یہ کیوں زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے، بعد میں جناب یوسف نے معاف کر دیا، انہوں نے بھی توبہ کی اور بہرحال آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، مجھے اس سے بحث نہیں. لیکن حسد تو تھا نا، بھائیوں کا حسد تو ہو گیا تھا نا. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. قرآن سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیں، 12واں سورہ اور پورا مفصل سورہ میں واحد سورہ ہے جو ایک ہی موضوع پہ. قرآن موضوعات بدلتا رہتا. بھائی ایک سورہ ہے، اللہ کہتا ہے یہ بہترین قصہ، بہترین کہانی میں اپنے حبیب کو سنا رہا ہوں. یا میرے حبیب کے قرآن کا سب سے اچھا خوبصورت واقعہ ہے. کیا کچھ ہے اس کے اندر، کتنے پہلو ہیں، کتنے زاویے ہیں. سننا چاہ رہے ہیں؟ میں نے صدیق کو ثابت کرنا ہے تو سنیے گا، من میں میرے ساتھ رہے. تو کہا جناب یوسف کے بھائی اچھا کرتا جو انبیاء کا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا، وہ جناب یعقوب کو آتا تھا. اس کے بعد پہنایا تو جناب یوسف کو پورا ہے. وہ قمیص، وہ کرتا، وہ قمیص پورے، عربی کا لفظ قمیص، وہ قمیص پورا ہی نہیں آتا تھا کسی اور کو سوائے وہ جو نبی ہو. تو نبوت کا بچپنا بتاتا، نبوت کا امامت کا بچپنا بھی بتاتا ہے. نبوت ہے، عصمت ہے. توجہ بھائی، بچپنا بھی ہو نبی اور امام کا تو بچپنا بتا دیتا ہے کہ غیر معصوم سے مقابلہ نہ کرنا ہمارا. وہ کرتا جو کسی کو پورا نہیں آتا تھا، سارے بیٹے جوان تھے، جناب ابراہیم کا کرتا صرف جناب یوسف کو پورا آتا تھا. اب سب بھائی سمجھ گئے کہ یہ نبی بھی ہے. یہ کرتا ہم میں سے کسی کو پورا نہیں آتا. اب سمجھ رہے جناب امیر نے، میں نے جو پہلے 4 مجالس پڑھی اس میں کہا کہ خلافت کے کرتے کو، خلافت کے کرتوں کے بہت سے لوگوں نے پہن لیے، لیکن کرتا کہیں جا رہا تھا، وہ کہیں جا رہے تھے.
جو کرتا خود بتا رہا تھا انہیں پورا نہیں آتا. توجہ ہو میرے ساتھ. اس کے اندر کتنے پہلو ہیں, کتنے کہ یہ مجازی معنی میں بھی حقیقی معنی میں جہاں سے دیکھیں. تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا وہ کرتا جناب یوسف کو پورا تھا, پوتے کو سب سمجھنے لگے کہ خوبصورت بھی ہے, باپ کی محبت کا مرکز, سارے خاندان کی محبت کا مرکز, ساری بستی کی محبت کا مرکز. اب ہر ایک کو محبت کی. تو جناب یوسف سے ان کی پاک دامنی بھی پتہ نہیں توجہ ہے. سب دیکھتے تو کہا کہ بھائی کیا کیا جائے. بھائیوں میں آپس میں وہاں پہ بسکٹ بنانا شروع کیا, منصوبے بنانے لگے. کس کے خلاف؟ بھائی کے خلاف. اب 10 بھائی اس میں شامل, 12 بھائی ہیں جناب یوسف مل کی, جناب یوسف سمیت. ایک ہے چھوٹے ان سے بنیامین, باقی 10 بڑے. تو اب 10 بھائیوں میں منصوبے شروع ہو. سن رہے ہیں؟ منصوبہ بندی شروع ہوئی. کیا کیا جائے؟ کبھی ان کو باپ سے دور کیا جائے گا تو باپ کی محبت ہمیں ملنے لگے گی, اگر یہ آنکھوں سے دور ہو جائیں. اب سمجھ رہے ہیں؟ جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دور کر دیں تو تاکہ ہم محبت کا مرکز بن جائیں. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر آنکھوں سے دور کریں گے تو باپ بہت زیادہ تڑپے گا. اب اور جناب یعقوب تڑپ تڑپ کے رونے لگے, یہاں تک کہ نابینا ہو گئے, اور کہا کہ نہیں مجھے اپنا بیٹا یاد. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اور وہ رو رو کے نابینا ہو کے. قرآن کی آیت ہے, سورہ یوسف ہے کہ گریا. ہم تو اتنا نہیں روتے ہیں, ہم تو صرف روتے ہیں. جناب یعقوب اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے, پھر بھی نہ خدا نے قرآن میں کہا بدعت, نہ کسی مقام پہ کہا بدعت, نہ کہا شرک, نہ حرام. اتنا اللہ کو جناب یعقوب کا رونا پسند آیا کہ قرآن میں ذکر کیا ان کے رونے کا. اور مسلمانوں رونے کو بدعت نہ کہنا, بدعت ہوتی تو انبیاء نہ روتے. پتہ نہیں بات ہے یا نہیں, توجہ رہے گی میرے ساتھ. بھائیوں نے اپنے اپنے منصوبے بنانا شروع کیے. کبھی ٹھیک ہے ہم لے جاتے ہیں اور پھر کہیں قتل کر دیں گے, مار دیں گے. تو کیا کیا بھائیوں نے؟ ساتھ لیا. جناب یعقوب سے کہا یوسف کو ساتھ بھیج دیں. تو اب جناب یعقوب جانتے تھے بیٹوں کو حسد ہے نبی سے. تو کیا کہا؟ کہا بھائی نہیں, تم کھیلتے رہو گے وَيَأْكُلُ الذِّئْبُ, ویسے بھیڑیا کھا جائے گا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ اگر آپ کو کسی سے بدگمانی بھی ہو تو اظہار نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ اس برے آدمی کو کوئی آئیڈیا مل جائے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. اب کیا کیا بیٹوں نے؟ جب واپس آئے تو یہی کہا کہ بابا جان ہم کھیل رہے تھے, وَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, اسے بھیڑیا کھا گئے یوسف کو. اور کیا وَجَاءُوا بِدَمٍ كَذِبٍ, اور جھوٹا خون لگا کے آ گئے. قرآن کی آیت ہے جھوٹا لگا, خون لگایا کسی کا بھی کا کرتا. بھائی جب یوسف ہی کو بھیڑیا لے گئے تو کرتا کیوں چھوڑ گیا؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. یہ باپ نے اظہار کیا تھا کہ تم کھیلتے رہو کہ بھیڑیا کھا جائے گا. اچھا کہا کہ یہ کرتا ہم لے کے آئے, جناب یوسف کا خون ہے, بھائی کا ہمارے خون ہے, اور اسے بھیڑیا کھا گئے. جناب یعقوب نے فوراً آواز دی بھیڑیے کو. ایک مرتبہ بھیڑیے کو آواز دی, بھیڑیا آیا. بھائی جس بھیڑیے پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اسی کو بلایا تھا, نہیں, انہوں نے کسی بھیڑیے کو بلایا. کہ بھیڑیا ایک مرتبہ بھیڑیا آیا اور جناب یعقوب نے سوال کیا کہ تو نے یوسف کو کھایا؟ عبرانی زبان میں درندہ تھا بھیڑیا, پھر بھی بول اٹھا. عبرانی زبان میں اللہ نے طاقت دی کہ جواب دے. اس بھیڑیا نے جواب دے کے کہا کہ اگر میں نے کھایا ہوتا یوسف کو تو آپ کو پتا ہوتا. آپ تو خود نبی ہیں, معصوم ہیں, آپ جانتے ہیں درندوں پہ معصومین کا خون حرام ہے. تو مانو نہ درندوں پہ حرام ہے. اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے خون بہائے درندوں سے بچتا. ایک مرتبہ کہا کہ یہ بھیڑیا تو کہہ رہا کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا. کبھی چلے گئے لے جا کے کیا کیا ہے, میں منصوبہ پورا بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, اب وہ گرا دیا تھا, تلاش کرنے پھر باپ کے ساتھ چلے گئے. تلاش کرنا بتا رہا ہے کہ زندہ تلاش کرتے رہے. بھائیوں میں بہرحال بہت سی چیزیں ہوئیں اس دوران. ایک نے کہا احرقوا اقتلوہ, قتل کر دو. تو ایک بھائی تھے, نام تھا لاوی, انگلش میں لیوی بائبل کے اندر آیا. ایک عربی میں کہتے ہیں لاوی. سنیں گے؟ تو لاوی نے ایک جملہ کہا کہ نہیں قتل مت کرو, ہے تو ہمارا بھائی. تو دوسرے نے کہا احرقوا, پھر آگ لگا دیتے, زندہ جلا دیتے. قرآن کی آیت ہے. تو لاوی نے دوبارہ کہا کہ نہیں آگ مت لگاؤ, ہمارا بھائی تو ہے. وہ زندہ جلانے پہ تیار تھے ایک بھائی. کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ پھر ہم اس کو کنویں میں ڈال دیتے. پھر گیا کہ جو بھی ہے نا کنویں کے اندر. تو جناب لاوی نے کہا ٹھیک ہے کنویں میں ڈال دو, کم از کم کوئی پانی جب لینے آئے گا تو بچا کے ساتھ تو لے جائے گا, زندہ تو رہے گا, مارا تو نہیں جائے گا. پتہ نہیں توجہ ہے. میں لاوی کو محبت تھی, ایک بھائی کو محبت تھی. توجہ ہو.
یہ قرآن کی تفسیر میں کہیں جملہ نہیں دیکھا، میری اپنی محنت ہے، میں ایک جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اس جملے پہ قرآن کی اس آیت کے اس لفظ کے اوپر میں نے بڑی کوشش کی ہے، سوچ کے بڑے بڑے علماء کو پیش کیا، سب نے مجھے داد دی ہے. آپ کو بھی اگر سمجھ میں آئے تو خاموش نہ رہیے گا. عزیزان گرامی، میں نے اس پہ بڑا سوچا کہ یہاں پہ جناب لاوی نے کہا کہ قتل مت کرو، آگ مت لگاؤ، مت، کیوں؟ بار بار کہتے رہے کہ نہیں مت مارو، ہمارا بھائی ہے. جب جناب یوسف عزیز مصر بنے اور انہیں تخت ملا تو انہوں نے سارے بھائیوں کو جمع کیا، بھائیوں نے توبہ کی، معافی مانگی. تو ایک مرتبہ جناب یوسف نے کہا آج تو میں عزیز مصر ہوں، اسی مصر میں فرعونوں کی حکومت آ جائے گی. فراعنہ جمع ہے فرعون کی، کب فراعنہ ایک کے بعد ایک فرعون آتے رہیں گے. یقتلون ابناکم یستحیون نساکم، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، بیٹوں کو قتل کرتے جائیں گے. تو اللہ کیا کرے گا؟ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا، اس کا نام ہوگا موسیٰ. کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی ابھی بھی انتظار میں. کہ اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا، نام موسیٰ ہوگا، وہ تمہیں فرعون سے نجات دے گا. میں نے ایک اصول اخذ کیا، یہاں پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کسی مفسر نے نہیں لکھا، خدا کی قسم بڑی محنت ہے، میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا. بہت سوچا، علماء سے پیش کیا، ایک اصول اخذ کیا کہ جناب لاوی کی نسل میں کیوں جناب موسیٰ ہے، جناب یوسف کی نسل میں کیوں نہیں؟ توجہ، پروردگارہ جناب یوسف نبی ہے، ان کی نسل میں رکھتا تو اپنے نبی موسیٰ کو، کہ نہیں لاوی کی نسل میں. تو جو اصول میں پہنچا ہوں پیش کر رہا ہوں کہ نہیں میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک رسول بھیجے گا، نبی نام موسیٰ ہوگا، تمہیں فرعون سے نجات دے گا. پروردگارہ لاوی کی نسل میں کیوں؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، خدا جواب دے گا کہ کیونکہ لاوی کو میرے یوسف سے محبت تھی. کبھی نعرہ نہیں آئے کہ لاوی کو میرے نبی سے محبت تھی. اصول یہ ہے جسے میرے نبی سے محبت ہو، میں اس کی نسل میں اپنی نبوت بھیجتا ہوں، میں اسی کی نسل کے اندر پیغام رکھتا ہوں. عصمت وہاں آتی ہے جو نبی سے محبت کرے. لاوی نے یوسف سے محبت کی، موسیٰ ان کی نسل میں، ابو طالب نے محمد سے محبت. سوچتے رہے وہی آیات سے نتائج نئے نئے آتے رہے. تو غور کرنے سے اس نتیجے پہ پہنچا کہ جناب لاوی کو اللہ کے نبی سے محبت تھی، تو اللہ نے جناب موسیٰ کو جناب لاوی کی نسل میں رکھا. جناب ابو طالب کو رسول خدا سے محبت تھی، اللہ نے 12 اماموں کو ان کی نسل میں رکھا. لاوی کی نسل میں ایک جناب موسیٰ. کچھ لوگ پہنچ گئے، حضرت لاوی کی نسل میں ایک جناب موسیٰ، جناب ابو طالب کی نسل میں 12 امام، جو جناب موسیٰ کے بھی امام، علی سے لے کر مہدی تک 12 امام، معصوم امام، جو ولایت مطلقہ کے مالک. تو پروردگارہ وہاں ایک، یہاں 12. دوسرا نتیجہ جو میرے ذہن میں آیا، جتنا محبت کا تناسب ہوتا اتنا ہی نوازتا. جتنی لاوی کو محبت تھی ان کی نسل میں ایک جناب موسیٰ، جتنی جناب ابو طالب کو محبت تھی اللہ نے اس محبت کی وجہ سے 12 امام. فرمائیے سرکار ابو طالب علیہ السلام برادر سلام. اب یہ جناب ابو طالب کو محبت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے کہا ابو طالب وہاں لاوی کو جتنی محبت تھی اتنی نبوت رکھی ہے، اور آپ کی جتنی محبت تھی میں نے اپنے 12 امام آپ کی نسل میں رکھے. توجہ ہو، یہاں روک کے ایک آیت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں. سورہ رحمان. علماء کہتے ہیں جب بھی جنت کا نقشہ آپ نے ذہن میں بٹھانا تو سورہ رحمان پڑھ لیں. ادھر توجہ ہے. اور جب جنت کا تذکرہ آتا ہے نا تو مومن کو بہت خوش ہونا چاہیے کہ ان کے وطن کا تذکرہ آ رہا وطن کا تذکرہ سن کے خوش نہیں ہوتے کیا؟
تو بھائی مومن کے گھر کی بات آ رہی ہے، جنت کی بات آ رہی ہے تو خوش ہو کے سنیے گا. تو وہاں پہ اللہ نے سورہ رحمان کے اندر کہا کہ مرج البحرین یلتقیا بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ میں نے پڑھا تو ماشاءاللہ مجھ سے پہلے مجالس پہنچ رہی ہیں بہت جگہوں. تو بہت سے بڑا پڑھتے تھے، میں پیش کر رہا ہوں زیادہ گرامی. جب یہاں پہ روک کے پیش کر رہا ہوں کہ جناب سورہ رحمان کے اندر اللہ نے کہا کہ دو سمندر ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں. مرج البحرین یلتقیا بینہما برزخ لا یبغیان. دونوں کے درمیان میں برزخ ہے، نہ اس کی حقیقت ختم ہوتی ہے نہ اس کی حقیقت ختم ہوتی ہے. اے جنوں انسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دو سمندروں سے دو نعمتیں حاصل ہوں گی. ایک لؤلؤ دوسرا مرجان، دو قیمتی پتھر. ادارہ گرامی پانچویں امام سے روایت ہے کوکب درری کے اندر کیا فرمایا؟ مرج البحرین سے مراد علی و فاطمہ. مرج البحرین یلتقیان کہا کہ یہ یہاں پہ مراد علی و فاطمہ جو حسین میں بھی. ادارہ گرامی اس سے پہلے کی آیات ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کی اور کچھ ہو سکتا ہے؟ تو مسلمانوں نے دو محسن اسلام لکھے، ایک ہے جناب ابو طالب، دوسرے ہیں جناب خدیجہ. یہ ہے محسن اسلام. اب سن لیجئے میرے استدلال کو، حدیث امام کی پیش کروں گا اپنے استدلال کے اوپر، بغیر شاہد کے کوئی مطلب نہیں پیش کروں گا. تو اللہ نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اے ابو طالب آپ نے میرے دین پہ احسان کیا، اے خدیجہ آپ نے میرے دین پہ احسان کیا. اے ابو طالب میرے خزانے میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے علی، میں نے اپنا علی آپ کو دیا. اے خدیجہ میرے خزانے میں جو سب سے انمول بی بی ہے وہ ہے فاطمہ، اے خدیجہ میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے ابو طالب، اے خدیجہ آپ کی حیثیت محدود تھی، جو کچھ تھا دے دیا، میں اب آپ کو لامحدود بنا رہا ہوں. میں علی و فاطمہ دوں گا، حیثیت لامحدود ہو جائے گی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. کہ دونوں میں ایک برزخ ہے جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. کہ دو موتی حاصل ہوں گے، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ. جو سبز ہوگا وہ حسن مصطفیٰ، جو سرخ ہوگا وہ حسین ابن علی. رہے گی یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، قیمتی ترین دو موتی حاصل ہوں گے. اور یہ جزا ہے علی و فاطمہ کی کہ اللہ نے انہیں حسن و حسین دیے. میں پیش کر رہا ہوں، سنیں گے اگر؟ تو بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، اور جب کنویں میں ڈالا تو کنویں کا دہانہ the face of the well وہ بہت تنگ تھا، بہت زیادہ چوڑا نہیں تھا، لیکن کنواں نیچے بہت بڑا تھا. نیچے بہت بڑا کنواں تھا، اس میں پانی کم تھا، خشکی بہت زیادہ تھی. آپ نے دیکھا کہ یہ ریپٹائلز ہوتے ہیں، یہ جو سانپ کیڑے مکوڑے بچھو وغیرہ، سنیکس اینڈ اسکورپین، یہ سارے کے سارے کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں. یہ زمین میں گھر کر لیتے ہیں. جب سردی زیادہ ہو تو سردی سے بچنے کے لیے، جب گرمی زیادہ ہو تو گرمی سے بچنے کے لیے، کیونکہ زیادہ گرمی سے بھی بچ جاتے ہیں، زیادہ سردی سے بھی. توجہ ہے بھائی، میں نے بایولوجی کا درس نہیں شروع کیا، میں بھی تفسیری پیش کر رہا ہوں. آپ یہ سمجھنے لگے کہ بایولوجی شروع ہو گئی ہے مولانا، یہ موضوع سے تو نہیں ہٹا، موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، سارے مجمع کی توجہ ہو. اب ایک مرتبہ وہاں پہ جب جناب یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو وہ اس کنویں کے اندر پانی کم تھا اور خشکی بہت زیادہ. دیکھا کہ سارے کے سارے وہاں ریپٹائلز ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، بہت سے جانور ہیں، چرند پرند. توجہ ہو، بہت مختلف قسم کے جانور. سارے جانوروں کا بھی ہمیں شکار مل گیا، چلو کاٹتے ہیں، کھائیں گے. ایک مرتبہ جیسے ہی سب کے سب کاٹنے کے لیے آگے بڑھے، ان میں ایک سانپ بھی تھا. اس سانپ نے کہا مت کاٹنا یوسف کو، یہ صدیق ہیں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، نہیں مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. ایک مرتبہ سانپ نے کہا مت کاٹنا یوسف کو، قرآن میں ہے نا یہ صدیق یوسف ہو، یہ صدیق او یوسف و صدیق. سانپ نے کہا مت کاٹنا یہ صدیق ہے. تو اب پتہ چلا جو صدیق ہو اسے سانپ نہیں کاٹتا. پہنچ گئی ہے.
میں نے صدیق کا معاملہ حل کر دیا. على كل عالم امير المؤمنين علي عليه السلام برادر توجہ ہے زیادہ نہیں. تو اس نے خود کہا کہ مت کاٹنا یہ صدیق ہے. توجہ ہے. اب پتہ چلا جو صدیقوں سے سانپ نہیں کاٹتے, اور اگر خود ہی کہتے مجھے سانپ نے کاٹ لیا تو پھر یہ مانو وہ یا سانپ نہیں ہے یا یہ صدیق نہیں ہے. آج یقین میں نے میرا ساتھ نہیں دے رہا, اس کے باوجود میں نے پورا خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کیا. بات پہنچ گئی ہے سر. توجہ میرے ساتھ کچھ دیر اور چلیں گے. بات یہاں ہو رہی ہے کیا مقام ہے میدان گرامی, کیا نظام قدرت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمام نظام ایسا رکھتا ہے کہ خود نظام بتائے گا, خود قرآن بتائے گا وارث کون, نہج البلاغہ کا متکلم بتائے گا, خطیب نہج البلاغہ خود جناب امیر بتائیں گے میرا مقام کیا. کہا میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے رسالت مآب کی تصدیق کی. تو آگے پڑھنا چاہ رہا تھا. ایک حدیث پیش کروں گا, اس کے بعد تمام کر دوں گا موضوع کو. جہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنی طاقت ہے, آج سینے اور گلے میں دم نہیں ہے. میں مسلسل یہاں پہ سوچ رہا تھا کہ آ گیا ہوں, یہاں پہ کوئی جانتا نہیں ہے, آرام کروں گا. یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ آرام بالکل ہی نہیں مل رہا. اور پھر بھی ہمارے میزبان جتنے بھی ہیں وہ بتا رہے ہیں کبھی ہر آدمی ملنا چاہتا ہے, ہم بھی ملنا چاہتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مومن کو آرام تو قبر ہی میں ملتا. تو میں پیش کر رہا ہوں ایک حدیث کو, سننا چاہیں گے بس ایک حدیث کو پیش کروں گا. جتنی باریکیوں میں چلتے چلے جائیں. حدیث کئی کتابوں کے اندر آئی ہے اور خود الامالیہ شیخ طوسی کے اندر موجود ہے کہ شیخ طوسی ہمارے حوزہ علمیہ نجف اشرف کے جنہوں نے بنیاد رکھی ہے, حوزے کی بنیاد رکھی, وہاں مسجد بنائی, پورا بغداد سے منتقل کیا حوزے کو. تو ان سے سوال کیا گیا, کبھی انہوں نے جو اپنی کتاب میں حدیث لکھی ہے, کیا کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا, کہا کہ رسول خدا کا اللہ نے نور بنایا اور ان کے نور سے عرش کو بنایا. توجہ ہو. کہا پھر میرا نور بنایا, میرے نور سے کرسی کو بنایا. توجہ. وسع کرسیہ السماوات والارض, کہ زمین و آسمان کو. پھر کہ سیدہ کے نور کو بنایا, کہ زمین و آسمان کے تمام کی تمام چیزوں کو جناب سیدہ کے نور سے بنایا, تمام کی تمام زمین و آسمان کو. پھر حسن مجتبیٰ کو بنایا, ان کے نور سے جنت کو بنایا, اوروں کو بنایا. کہ پھر حسین کو بنایا, ان کے نور سے ان کے شیعوں کو بنایا. اور ہم ان تمام کی تمام چیزوں سے افضل ہے کیونکہ ہمارے نور سے بنی. توجہ. کہ ہمارے نور سے یہ چیزیں بنی, ہم ان چیزوں سے افضل ہیں. توجہ سارے بننے کی. کہ ہمارے انوار پہلے بنے, چیزیں ہمارے بعد میں بنی. کچھ بھی نہیں تھا جب ہمیں بنایا. کہ ہمارے انوار سے اللہ نے شیعہ کو بنایا, ہمارے انوار سے. توجہ ہو. انوار النعمانیہ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ سرور کائنات بیٹھے ہیں, کوئی جوان آیا اور کوئی وحی پیش کر رہا, داعیہ کلبی کی شکل میں سب کے سب بیٹھے ہیں کہ اچانک وحی رک جاتی ہے, کوئی جوان گزرتا ہے, ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنے میں دوبارہ بیٹھے وحی کو بیان کرنے لگے. پھر ایک مرتبہ دیکھا جوان واپس آیا, پھر وہ کھڑے ہو گئے. سرور کائنات نے کہا اتقوموا لہذا الفتى, فتح تو سمجھتے ہیں نا صاحب, لا فتح. اے جبرائیل کیا آپ اس جوان کے لیے بار بار تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں؟ جناب جبرائیل سے سرور کائنات نے کہا اتقوموا لہذا الفتى, دنیا کو معرفت کروا رہے ہیں جناب امیر کی. کہا اتقوموا لہذا الفتى, کہ اس جوان کے لیے آپ بار بار کھڑے ہوتے ہیں. کہ ولماذا اقوم لمن علمنی, میں اس کے تعلیم میں کیوں کھڑا نہ ہوں جس نے مجھے تعلیم دی. مکمل کرتا
دوں یہ رحیم رحمہ ایک مرتبہ سرور کائنات کا سید نعمت اللہ جزاری داماد ہے علامہ محمد باقر مجلسی کے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں الانوار النعمان کی جلد نمبر 2 کے 4 جلد کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 میں ہے، سنیں گے؟ کہا کہ لماذا تقوم، کہا کہ میں اس کے لیے کیوں تعظیماً کھڑا نہ ہوں جس نے مجھے تعلیم دی؟ کہا کب علی نے آپ کو تعلیم دی؟ کہا اللہ نے ہمارے نور کو خلق کے سارے فرشتے نور کی مخلوق ہیں، ہماری طرح سے پیدا ہو کے جوان نہیں ہوتے، خلق کر دیے جاتے ہیں۔ کہا جیسے خلق ہوا سوال ہوا من انت وما اسمک، تو کون ہے تیرا نام کیا؟ ومن انا وما اسمی، میں کون ہوں میرا نام کیا؟ کہا میں متحیر پریشان تھا، ابھی خلق ہوا فوراً سوال ہو گیا۔ کہ اسی جوان کا نور سامنے آیا اور کہا قل، جواب میں کیا کہ انت رب الجلیل و اسمک الجلیل، پوچھنے والے تو رب جلیل ہے، تیرا نام بھی جلیل ہے، وانا عبد الجلیل اسمی جبرائیل، میں عبد جلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے کہا کہ اس وقت جب میں خلق ہوا تھا تو علی نے مجھے سکھایا میرا نام کیا ہے، میں کون، خبرات ہونے رہے ہیں۔ توجہ پتہ نہیں ہے یا نہیں؟ آج مولا، میں نے کہا تھا کہ مولا کی شان انہی کی زبان ہے، تو مولا خود بیان کریں کہ میرے فضائل کیا ہے۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے جس انداز سے اپنا تعارف کروایا کہ یاد رکھو میں علی ہوں، اور جب اپنا تعارف کروایا تو عزیزان گرامی کتنے مقامات پہ کہا کہ تم آج مجھ سے مقابلہ کرتے ہو، بات کو مکمل کر دوں، وقت تمام ہو چکا، میں انشاءاللہ اس لمبا وقت لوں گا۔ میں نے کہا تھا انشاءاللہ مختصر سی بات پیش کر دوں کہ خود جناب امیر سے جب بہت سے لوگوں نے کہا کہ یا لکھا بھی تم لوگ کیوں مستحق ہو خلافت کے، کہ کیونکہ ہم صحابہ رسول ہیں۔ کبھی اگر کوئی اہل بیت میں بھی ہو اور صحبت میں بھی رہو تو اس کا حق نہیں بنتا، تم کس طرح سے حکم لگا رہے ہو؟ جب محروم کرنے پہ آتے ہو تو بغیر دلیل کے محروم کر دیتے ہو، حق چھین لیتے ہو، اور جب اپنے لیے دلیل بھی پیش کرتے ہو تو ایسی دلیل مستحکم نہیں پیش کرتے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ دلیلیں اپنے حق کے اندر لے کے آتے ہو۔ عزیزان گرامی، اگر صحبت میں بیٹھنے سے انسان اتنے کمالات کا مالک بن سکتا ہے تو اور اگر کوئی آغوش میں پلا ہو، جناب امیر کو خود سرور کائنات شیعہ سنی علماء نے لکھا نا کہ 30 سال کہ جب 25 برس کے تھے جناب سرور کائنات تو شادی کی جناب خدیجہ سے، اور یہاں کیونکہ کسی مومنہ نے سوال کیا تھا جواب دے کے آگے جا رہا ہوں کہ بھئی بہت سے اہل سنت کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ 40 برس کی تھیں اور 3 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں اور پہلے سے ان کے بچے تھے۔ عزیزان گرامی، جہاں جہاں اگر آپ دیکھیں تو آئمہ کی جو مائیں ہیں جو سب سے افضل و اشرف و پاکیزہ تھیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، توجہ ہو۔ اور جس بی بی نے جناب سیدہ کی ماں بننا، اب سوچیے اس بی بی کا مقام کیا ہوگا۔ اگر کبھی بھی آپ سنیں نا کسی سے ایسے جملے کے 40 برس کی تھیں، خوبصورت نہیں تھیں، بوڑھی تھیں، بیوہ تھیں، تو سمجھ لیجئے بنو امیہ کا پیسہ اور زر خرید ملاؤں کے قلم چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے بات پہنچ گئی ہے کہ جناب خدیجہ السلام علیہ کس ہستی کا نام ہے کہ جتنے بھی افراد نے اگر کبھی کہا تو یہ بنو امیہ کا پیسہ ہے، کہ جہاں جناب خدیجہ سے متعلق ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہی 25 برس کی تھی اور کوئی عرب جرت نہیں کرتا تھا رشتہ بھیجے، اتنی پاک دامنہ تھی کہ کوئی عرب جرت نہیں کرتا تھا رشتہ بھیجے۔ جب جناب خدیجہ، اچھا پھر رشتہ بھی جناب خدیجہ نے سرور کائنات کے لیے بھیجا، جناب سرور کائنات نے رشتہ نہیں بھیجا، توجہ ہو، جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا۔ جناب نفیسہ خاتون سے کہا کہ جاؤ جا کے جناب ابو طالب سے بات کرو، اور جب رشتہ بھیجا، کیوں جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا جبکہ اسلام میں مستحب ہے کہ مرد رشتہ بھیجے، توجہ ہو، جناب سرور کائنات نے رشتہ نہیں بھیجا، جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ کبھی کوئی بد عقیدہ یہ نہ لکھے محمد نے دولت دیکھی تھی، دولت دیکھی تھی رشتہ بھیج دیا۔ ملکۃ العرب تھی، اتنی دولت مند تھی، اتنا کچھ تھا ان کے پاس، تو دولت دیکھنے کے بعد رشتہ بھیج دیا۔ جناب خدیجہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، کہا میں ابھی سے حفاظت کر کے رسالت کی بتاؤں گی کہ میں ایمان رکھنے والی ہوں، جس میں سیدہ کی ماں بننا، سوچیو مقام کیا ہے۔
آپ بتائیں جب آئیں تو جناب نفیسہ خاتون نے کہا جناب ابو طالب سے، کہا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ لے کے آئی ہوں. کہ پہلے بھتیجے سے بات کیجیے، جن کے لیے رشتہ ہے انہیں سے بات کیجیے. جناب سرور کائنات کے بعد جب نفیسہ خاتون آئی، کہا کہ آپ کے لیے رشتہ لے کے آئی ہوں، تو کہا کہ میرے چچا سے بات کیجیے. کہا ان سے پہلے بات کر چکی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ سے بات کروں. کہا پھر مجھے چچا سے مشورہ کر لینے دیں. بھئی یہ سرور کائنات اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں بار بار کہ ان سے بات کیجیے، میں ان سے بات کروں گا؟ یہ دنیا کو سمجھا رہے ہیں جس سے رسالت مشورہ کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. آئے جناب ابو طالب کے پاس، کہا چچا جان آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ کا رشتہ ہے، آپ کا مشورہ کیا؟ کہا بھتیجے آپ خدیجہ سے شادی ضرور کیجیے گا. کہا چچا جان آپ بتا دیجئے تاریخ کے اندر مورخین نے سب کرنا تھا، جناب ابو طالب نے کیوں مشورہ دیا؟ کہا خدیجہ کا اور ہمارا شجرہ 4 نسلوں پہ مل جاتا. پتہ نہیں توجہ ہے؟ کہا اوروں کے شجرے اور تہرا کے ہیں، خدیجہ کا شجرہ ہم سے 4 نسلوں پہ مل جاتا. خدیجہ بنت خویلد بنت اسد بنت عبد مناف، سرور کائنات کے جناب خدیجہ کے جد ایک ہے، توجہ ہو. کہا 4 نسلوں پہ شجرہ ہم سے مل جاتا اور خدیجہ سے زیادہ پاک دامن مکے میں کوئی نہیں. اور خدیجہ با ایمان بھی ہے، با عفت بھی ہے، تمام وہ صفات رکھتی ہے جو ایک نبی کی زوجہ میں ہونی چاہیے. سرور کائنات نے کہا چچا پھر کہہ دیجیے ہماری طرف سے ہاں ہے، اور عقد آپ پڑھیں گے، عقد آپ پڑھیں گے، نکاح آپ پڑھیں گے. جناب سرور کائنات کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا. جب خطبہ دیا تو کہا الحمدللہ رب العالمین. مجھے نہیں پتا کہ یہ جناب ابو طالب نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا تھا کہ انہیں پتا چل گیا پہلا سورہ الحمد ہوگا. مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے لوح محفوظ میں مطالعہ کر کے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین یا نہیں. اللہ کو ان کا الحمدللہ کہنا اتنا پسند ہے، قرآن کا پہلا سورہ الحمد کو رکھا. یہ جناب ابو طالب کا مقام. جناب ابو طالب کی شان میں آواز بلند سلام. سمجھ ہے نا؟ میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. اب آپ کو جو پیش کرنا چاہتا تھا کہ جناب ابو طالب جناب خدیجہ سے متعلق 2 جملے میں نے کہے، یہ اتنا جناب ابو طالب سے کیوں لوگوں کو بغض ہے؟ بھئی اتنے اور صحابہ موجود ہیں جن کے باپ کافر مرے ہیں، کسی اور سے تمہیں اتنی عداوت نہیں ہے، ان کا نام لے دیتے. جناب ابو طالب سے کیوں اتنی عداوت ہے؟ کیونکہ جناب ابو طالب کا ایک جرم ہے، وہ ہیں جب بھی لکھا جائے نا علی تو لکھا جائے گا ابن ابی طالب. اگر جناب ابو طالب کسی اور صحابی کے باپ ہوتے تو ان کے فضائل ہی فضائل ہوتے، لیکن وہ ہیں جناب امیر کے والد کے نام، تو بہت سارا علی کا ہے. ان لوگوں کے دلوں کے اندر نکالا جناب ابو طالب سے ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اور مسلمانوں نے یہی لکھا، صحیح بخاری میں بھی یہی موجود ہے کہ جناب سرور کائنات آئے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا. توجہ ہے؟ میرے کان میں آگے کہا چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجیے میں شفاعت کر دوں گا. تو ایک بات تو واضح ہوئی نا کہ بخاری شفاعت کو مانتے ہیں. بات پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ شفاعت کو تو مانتے ہیں نا. بھائی بہت سے تو منکر ہے نا کہ شفاعت نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں شفاعت کر دوں گا، پہلی بات. دوسری بات، جو انسان کسی کے کان میں بات کہتا ہے نا وہ اس لیے کہتا ہے تاکہ دوسرے نہ سنیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی. اگر سرور کائنات کان میں کچھ کہہ رہے تھے تو کان میں کہنے کے بعد مقصد ہی فوت ہو گیا کہ وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان سب نے سن لیا کہ کہا چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجیے میں شفاعت. توجہ ہو بھئی، جب کان میں کہہ رہے تو سنا تم نے کیسے؟ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آئیں تو کان میں کہیں بات سن لیں اور نہ سننے پہ آئیں تو غدیر کا چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا نہیں سن رہے. جو بھی نعرہ لگائے گا وہ بخشا جائے گا. نعرہ جو فرما رہے ہیں مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے تو کان میں کہیں بات سن لیتے اور نہ سننے پہ آئے تو چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا من کو تو مولا. سننے کو تیار ہی نہیں. سب نے تعجب ہے. اے جانے کہ جتنی باریکیاں دیکھتے چلے جائیے گا آل محمد آپ کو جدا نظر آئیں گے. میں بات کو مکمل کر کے بس مسائل کی طرف آ رہا ہوں کہ اب وہ 3 راویوں کی جلدی نام سن لیجیے جنہوں نے یہ روایت کی ہے. 3 راوی ہیں اس کی کہ جناب سرور کائنات کان میں کھا چلا جانا. آپ کون کون ہیں 3؟ پہلے ابو ہریرہ،
جو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں. 3 راوی ہیں, سن رہے ہیں. تو پہلے ابو ہریرہ ہیں جو 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. جناب ابو طالب کا وصال ہوا ہے مکے کے اندر, وہ بھی مدینے میں, وہ بھی وہیں تھے جہاں پہ پیدا ہوئے تھے, ابھی مدینے آئے ہی نہیں ہیں, اور انہوں نے روایت بھی کر دی ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں. تو انہوں نے نہیں بیان کہ وہ کہتے ہیں کہ میں, اچھا پھر دوسری بات, وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ قریش کے سردار موجود تھے. جہاں سردار بیٹھے تھے تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ نہ تو سردار تھا, نہ کوئی تیرا قبیلے کا کوئی بیک گراؤنڈ تھا, نہ کوئی توجہ ہے. بات پہنچ رہی, برا تو نہیں بنا رہے. جہاں سردار بیٹھے تھے تو وہاں بھی اس کا کیا کام تھا؟ اچھا دوسرا راوی عبداللہ ابن عباس جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, اور تیسرا راوی ہے عبداللہ ابن عمر جو 2 برس کے, اور وہ بھی بلکہ نہ 2 کہتے ہیں کہ 2, مجھے نہیں محض اس سے متعلق. بھئی جہاں سردار بیٹھے تھے, نہ تو سردار, نہ باپ, نہ دادا, نہ کوئی, اب یہ وہاں پہ کیسے موجود تھے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. نہ جانے کتنا بغض ہے نے بیچارے کا کہ کوئی بھی بات گھڑنے کے لیے تیار ہیں. عزیزان گرامی, کسی نے جناب امیر سے کہا تھا, پتہ نہیں یہ بغض نیا نہیں ہے جناب امیر کا, یہ بغض بہت پرانا تھا. بڑے بڑوں کے اندر بغض تھا علی ابن ابی طالب کا. ایک نے آنے کے بعد جناب امیر سے کہا یا علی ابو کا فی النار. سارے لوگ کہہ رہے کہ معاذ اللہ آپ کے بابا نار میں, جہنم میں. تو آپ نے فوراً سوال کیا, اما سمعت رسول اللہ یقول, کیا تو نے جب میرے بھائی رسول خدا سے کہتے سنا کہ علی قسیم الجنت والنار؟ توجہ, کیا تو نے سنا ہے میرے بھائی رسول خدا سے کہتے ہوئے کہ علی جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے؟ کہاں سنائیں؟ تو سب کے سب کہتے ہیں کہ علی جنت و دوزخ کا تقسیم کریں گے. کہ انا قسیم الجنت والنار وابی فی النار, کہ میں جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا اور میرے باپ جہنم میں. کہ میرے بابا نہیں, اپنے باپ کی خیر منا. میں آج 1 گھنٹہ نہیں بولنا چاہ رہا تھا, پھر بھی آپ نے پڑھوا دیا. بہت پیارے انداز سے آپ نے سنا. مولا کا صاحب کے صاحب سر پہ قائم دائم رہے, جناب سیدہ کا سایہ اسی طرح سے قائم دائم رہے. عزیزان گرامی, یہ جتنے بھی آپ نہج بلاغہ پڑھتے چلے جائیں گے, آپ کو کو گہرائی ملتی چلی جائے گی. کتاب پڑھنے کی عادت بنائیے, خود بخود آپ کے لیے وہ دریچے کھلیں گے. دل گواہی دے گا آل محمد کی عظمت کی, یقین بڑھتا چلا جائے گا, ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. عزیزان گرامی, ہمیں ناز ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں, ہم 14 کے ماننے والے ہیں. پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس در میں پیدا کیا, اور اگر پیدا نہیں ہوئے تھے تو جو لوگ آئے ہیں تو پروردگارہ تیرا شکر ہے تو ہمیں ہدایت دے کے یہاں لے آیا. پتہ نہیں کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہتے, اس در پہ تو آ گئے نا کہ جہاں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے, جس در سے سب کچھ نصیب ہوتا ہے. سنیں گے آج ایک روایت سے پیش کروں گا, مختصر سے مسائل پیش کرنا. میرے سینے میں خدا کی قسم دم نہیں تھا, سارا دن بولتا رہا ہوں, پھر بھی اس کے میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں, اور آپ نے بڑے پیارے انداز سے سنا. ایک امام سجاد علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں, اور نام ہے ان کا ابراہیم. اور وہ جب بھی حج پہ آتے تو ہر سال مدینے آتے, روضہ رسول کی زیارت کرتے, اور جناب سید سجاد کی بھی زیارت کرتے. مولا حسین کے پاس آتے, امام سجاد کی زیارت کرتے. بہت بزرگ عالم دین سے میں روایت نقل کر رہا ہوں کہ جب آتے مولا سجاد کے قدموں میں آ کے بیٹھتے, بہت ہاتھ چومتے, تحائف لے کے آتے, تحفے کا چاہنے والے تھے بہت. ہر سال آتے. ایک سال مولا نے کہا کہ ابراہیم آپ ہر سال ملنے آتے ہیں, اگلے برس میں آؤں گا آپ سے ملنے. کہا مولا آپ دمشق آئے نہیں؟ شام میں دمشق میں. مولا نے کہا میں دمشق آؤں گا. کہا مولا زہر نصیب آپ تشریف لائیں. مولا نے کہا ابراہیم میں دمشق آؤں گا لیکن آپ مجھے پہچانیں گے نہیں. ابراہیم نے کہا مولا آیا ایسا ممکن ہے میں آپ کو دیکھوں اور نہ پہچان سکوں؟ مولا یہ کیسے ممکن ہے میں آپ کی زیارت کروں اور پہچان نہ سکوں؟ مولا نے کہا ابراہیم غیرت مندوں پہ بڑے بڑے وقت آتے ہیں, غیرت مندوں پہ بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں, وہ پہچانے نہیں جاتے. کہا مولا ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو نہ پہچانوں. مولا نے کہا ابراہیم بس میری ایک وصیت یاد رکھنا. کہا مولا حکم کیجیے آپ کی وصیت کیا ہے؟ کہا ابراہیم کبھی بھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. بڑا جملہ مولا کا, مصاحب کا بڑا سخت جملہ. کہا ابراہیم کبھی بھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. کہا مولا آپ کی وصیت مجھے یاد رہے گا.
شام کے دربار کے باہر ایک زندان تھا، 2 زندان گزرے ہیں اہل بیت کے، ایک شام کے دربار کے اندر جہاں پہ ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا، روشن دان نہیں تھا، دروازہ نہیں تھا، ابھی بھی جا کے دیکھیں نا آپ تو دروازے کئی جانے کے بعد وہاں پہ زندان۔ دوسرا تھا بازار کے اندر، اس میں جنگلہ لگا تھا، اس کی چھت نہیں تھی، اہل بیت پہ بارش بھی برستی تھی تو اہل بیت پہ آتی، دھوپ آتی تو اہل بیت، پتہ نہیں میں کیسے پیش کروں گا جو بھائی کوئی رونے میں بخل نہ کرے گا، ساتھ چلیے گا، ذرا محسوس کیجیے گا مسائل کو۔ تو اس زندان میں جو بازار میں ہے امام سجاد بیٹھے ہیں، بیویاں بیٹھی ہیں، اتنے میں وہی مولا کے صحابی ہیں ابراہیم گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے رک جاتے ہیں، کہیں کس قسم کے قیدی ہیں، گزرتے گزرتے واپس آئے، دیکھنے لگے کس قسم کے قیدی ہیں، کتنے مظلوم ہیں، ان کی مظلومیت یہاں ہے کہ اچانک امام سجاد کی نگاہ پڑی، آگے بڑھے، کہا ابراہیم تمہارے مولا نے کہا نہیں تھا تماشا نہ دیکھنا قیدی ہوگا۔ ابراہیم نے ایک مرتبہ مولا کو دیکھا، کہا تو تھا میرے مولا نے تماشا نہ دیکھنا، آپ کون ہیں، آپ کو کیسے معلوم، اے قیدی آپ کو کیسے معلوم ہے؟ مولا نے کہا ابراہیم پہچانا نہیں، غور سے دیکھنے لگے، کہا نہیں میں آپ کو پہچان نہیں سکا، آپ فرمائیے آپ کون ہیں؟ مولا نے کہا غور سے دیکھ، بہت غور سے دیکھتے رہے، کہا میں سید سجاد، جیسے کہا نا میں سید سجاد، جناب ابراہیم زارو قطار رونے لگے، تڑپنے لگے، کہا مولا میرے طرف دیکھیے گا، کہا مولا آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ مولا پچھلے برس جب میں ملنے آیا تھا تو داڑھی سفید نہیں تھی، مولا یہ آپ کی ساری داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا ابراہیم میں نے کہا تھا نا غیرت مندوں پہ بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں۔ اب جناب ابراہیم رونے لگے، کہا مولا مجھے کچھ حکم کیجئے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مولا اگر کچھ کھانے کو چاہیے میں کھانے کو لا لوں، پانی چاہیے میں پانی لا دوں۔ مولا نے کہا کہ ابراہیم مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہو سکے تو مجھے 9 چادریں لا دے، ابراہیم مجھے 9 چادریں لا دے۔ ایک مرتبہ جناب ابراہیم تڑپنے لگے، کہا مولا آپ مرد ہیں، آپ مجھ سے امامے کا کپڑا مانگتے، مجھ سے ابا قبا مانگتے، نالین مانگتے، آپ کے نالین ٹوٹ گئے ہیں، مولا یہ آپ 9 چادریں کیوں مانگ رہے؟ کہا ابراہیم ابھی بھی نہیں سمجھے، علی کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں۔ کہا ابراہیم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، ہو سکے تو مجھے 9 چادریں لا دے۔ عجیب و غریب حالت ہے امام سجاد کی، ابراہیم تڑپنے لگے۔ عزیزان گرامی جب مولا سجاد واپس مدینے بھی آئے تو عجیب و غریب کیفیت تھی، جب بھی بہتا پانی دیکھتے آواز آتے ہائے نواسہ رسول، پیاسے مارے گئے۔ میں چند جملے پیش کر رہا ہوں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، میرا وعدہ اگر آپ تصور کریں گے آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے۔ مولا جب بھی پانی دیکھتے تو تڑپ کے روتے، مولا اگر کبھی بھی کھانا سامنے رکھا جاتا تو فوراً روتے، کہتے ہائے نواسہ رسول پیاسا مارا گیا۔ مولا کی عجیب و غریب کیفیت تھی، جب بھی کوئی مولا کے سامنے کشتہ بھی جانور بھی رکھا جاتا تو مولا رونے لگتے۔ میں آخر جملے پیش کر رہا ہوں، جب ایک مرتبہ مولا اپنے گھر میں تھے، وضو کر رہے تھے، کوئی آدمی صحن سے گزر رہا تھا، آواز دے کے کہنے لگا رہے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، بالا خانوں پہ جانور ذبح کرنے لگے ہیں۔ دوسرے نے پوچھا نہیں تو ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ کہا ابھی میں گزر رہا تھا، میرے کاندھے پہ خون کا قطرہ گرا، کیا یہ کسی نے جانور ذبح نہیں کیا، سید سجاد گریا کر رہے ہیں۔ کہا رہے مولا اس طرح سے گریا کرتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو۔ میں جملہ نہیں پہنچا سکا۔ چند برس پہلے میں دبئی گیا، وہاں پہ بہت بزرگ عالم دین سے ملا، سی صادق شاہ صاحب ہمارے لاہور کے تھے، نجف اشرف میں آغا محسن الحکیم کے دفتر میں ترجمہ کرتے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا جب بہت بیمار تھے انتقال سے پہلے، کہ کوئی مجھے ایسا آغا محسن الحکیم کا خاطرہ سنا ہے جو مجھے یاد رہے۔ کہ پاکستان کا ایک پروفیسر آیا آغا محسن الحکیم سے ملنے کے لیے، کہ آغا کہ ہمارے علماء ممبر سے پڑھتے ہیں کہ آغا امام زین العابدین علیہ السلام جب روتے تھے تو آنکھوں سے آنسوں کی جگہ خون برستا تھا، کہ مجھے کوئی دلیل چاہیے۔ کہ آغا محسن الحکیم نے سفید رومال جیب سے نکالا، کہا ذرا رک جاؤ، بیٹھے اور ایک مرتبہ آنکھوں پہ رومال رکھا، زاروں قطار رونے لگے، بلند آواز سے چیخے مار مار کے رونے لگے۔ آغا محسن حکیم نے ایک مرتبہ رومال ہٹایا، دکھایا، سفید رومال پہ سرخ نشان تھا۔ اس نے کہا آغا یہ کیا ہوا، آپ کی آنکھوں سے کیسے خون آنے لگا؟ کہا میں نے صرف تصور کیا امام سجاد پہ کیا گزری ہوگی، کہ جب میں نے تصور کیا تو آنکھوں سے خون آنے لگا، کہ وہ غیرت کا بہکر امام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس میں جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے مختصر کیا، میں جتنا مسائل مختصر کر سکتا تھا۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے۔
آئے ذرا میرے ساتھ چلیے گا کچھ دیر کے لیے. دامن پھیلا کے بھی دعا مانگی جاتی ہے. آپ کی نظروں کے اندر بس ایک واسطہ دوں گا. پروردگارہ، میں نے اس دن عرض کیا تھا ماؤں نے بچوں کو گود میں نہیں پکڑا ہوا، بچوں نے ماؤں کے گلے میں باہر ڈالا. کیوں؟ کیونکہ ماؤں کے ہاتھ پس سے گردن بندے تھے. نہ جانے کتنے اس رستے میں بچے گرتے رہے. مرحوم شیخ الرئیس نے اپنے مقتل میں لکھا ہے کہ ایک مقام پہ جناب سکینہ پشت ناقہ سے گر گئے. شیخ الرئیس کہتے جب جناب سکینہ گری، توجہ سے سنیں، ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ دعا جب مانگیں گے. جب جناب سکینہ پشت ناقہ سے گری تو کچھ دور پہ جو آگے قافلہ تھا وہاں پہ ایک نیزے پہ سر تھا سید الشہداء. وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا. جس نے نیزہ اٹھا رکھا تھا اس نے فوراً کہا شیخ سے یہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا جس پہ حسین کا سر ہے. اس نے کہا کیسے ممکن ہے، یہ تو نیزہ ہے. اٹھانے کی کوشش کی، نیزہ نہیں اٹھتا تھا. تو ایک مرتبہ کہا ذرا بلاؤ قیدی سجاد کو. کہا کہ قیدی پوچھو اپنے بابا سے نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھتا. علماء کہتے ہیں کہ امام سجاد نے کہا بابا اب میری پشت میں طاقت نہیں رہی، یہ بھی پھر دورے ماریں گے. بابا انہیں بتائیے آپ کا سر کیوں آگے نہیں بڑھتا. کہ سجاد میرے سینے پہ سونے والے ہیں، پشت ناقہ سے گر گئی ہے، جب تک وہ نہیں آئے گی میرا سر آگے نہیں آئے گا. شیخ الرئیس کہتے ہیں کہ مرتبہ شیبر نے کہا قیدی اپنی پھپھی کی رسیاں کھول دو، آپ کو جانے کی اجازت نہیں. پھپھی کی رسیاں کھولو، وہ چلی جائے آپ کی بہن کو تلاش کرے. ایک مرتبہ مولا سجاد نے پھپھی سے کہا پھپھی اماں میری بہن کو تلاش کرے. فلاں مقام پہ جناب زینب چلی، آوازیں دے دی جاتی تھی سکینہ آواز دو. سکینہ کہاں ہو، آپ کے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا. سکینہ کہاں ہو. شیخ الرئیس نے شاہکار افریدی اپنے مقتل میں لکھا، مقتل شیخ الرئیس میں کہ ایک درخت کے نیچے ایک برقع پوش بی بی بیٹھی تھی، ان کی گود میں جناب سکینہ تھی. جب ایک مرتبہ اس بی بی نے دیکھا جناب زینب آ رہی ہے، کہا آہستہ بولو زینب، ذرا آہستہ بولو، نہ جانے کتنے تماچے لگائے ہیں. سکینہ بہت تڑپ رہی تھی، ابھی تک کانوں میں زخم ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے فوراً اس بی بی سے جناب سکینہ کو لیا، آغوش میں فوراً گود میں لینے کے بعد پلٹ کے واپس آئے. کہا بی بی میں روز قیامت اپنی ماں زہرا سے آپ کی شفاعت کروں گا. آپ نے میرے مرحوم بھائی کی بیٹی کو گود میں رکھا، میں اپنی ماں زہرا سے آپ کی شفاعت کروں گی. اچانک وہ بی بی بول اٹھی زینب نہیں پہچانا میں کون ہوں. برقع لے رکھا تھا، پورا بدن ڈھانپا ہوا تھا. کہا زینب نہیں پہچانا میں کون ہوں. کہا بی بی آپ کون ہے. کہا زینب میں آپ کی ماں فاطمہ. پروردگارا واسطہ ان بیویوں کا جنہوں نے اتنے مصائب دیکھے. پروردگارا صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. جتنے مومن و مومنات کے ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. جنہوں نے التماس سے دعا کی سب کی دعا مستجاب فرما. پروردگارہ جو زیارت کرنے جا رہے ہیں ان سب کی زیارات قبول فرما. خیر و عافیت سے سفر کو گزار. پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں بار بار عراق و شام کی، مدینے کی، مکہ کی، ایران کی تمام زیارات نصیب فرما. مرنے کے بعد جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ جتنے لوگوں نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما. مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرضے ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. عراق و شام کے حالات خراب ہے، ہمارے روضہ مقدس کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مومنین بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ جہاں جہاں خصوصاً اس وقت یمن میں بہت سخت حالات خراب ہے، پروردگارہ آل سعود کو غارت فرما. اس امام بارکہ کو ترقی عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم سے